کہ حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امتوں میں آخری امت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امتوں کا سلسلہ جاری نہیں فرمائے گا، بلکہ جو قیامت قائم ہونی ہے وہ اسی امت پر ہونی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اصطلاحی زبان میں ایک قسم وہ ہے جن کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور ایک قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں امت اجابت کہا جاتا ہے۔ یہ خاص خاص اصطلاحیں ہیں، اس کو سمجھیے۔ ایک امت امت دعوت ہے اور ایک امت امت اجابت ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے جن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اب جو بندہ حضور کا کلمہ پڑھے گا وہی نجات یافتہ ہوگا، جو سرکار کا کلمہ نہ پڑھے وہ بندہ آخرت میں نجات نہیں پائے گا۔ پیغام حضور کا پہنچا لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا، وہ ایمان نہ لایا، تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، لیکن امت اجابت میں سے نہیں ہے، امت دعوت میں سے۔ یعنی صرف اس اعتبار سے حضور کا امتی ہے کہ اس کو حضور کا پیغام پہنچا ہے، نجات نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نجات نہیں ہوگی۔ اور دوسری قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کی ہے جنہیں امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اجابت کا مطلب ہوتا ہے دعوت قبول کرنے والے۔ اس سے مراد امت کا وہ حصہ ہے جنہیں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، انہوں نے دل و زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس کے خاص بندے بھی ہیں۔ جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا، دل سے اقرار کیا، وہ امت ہے لیکن امت اجابت ہے، یعنی حضور کی دعوت کو قبول کرنے والے۔ اگر اسی حال پر ان کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے، تو آخرت میں اگرچہ دنیا میں گناہگار بھی ہوں، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اس امت کی فضیلت۔ اب یہاں آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ امت دو طرح کی، ایک تو وہ ہے، دروازہ بند کر، کھڑکیاں بھی بند کرنے کے لیے کہا تھا، بند کر۔ گزارش ہے کہ امت اجابت اور امت دعوت اس میں فرق ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے اصطلاح پہلی مرتبہ سنی ہو اور کوئی بندہ اعتراض بھی کرے، یعنی ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے کہ کافر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو میں کہوں گا آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات یہی ہے، ایسے ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، امت ضرور کہلائیں گے لیکن نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے اقرار میں رکھی ہے۔ اگر اقرار کرتے ہیں تو امت ہونے کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر اقرار نہ کیا تو قیامت کے دن اگرچہ یہ کہے کہ ہم نے وہ زمانہ پایا ہے تو دھتکار دیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے، یہ کہا جائے گا صرف زمانہ پایا تھا
نجات کے لیے جو کلمہ ضروری تھا اس کا تم نے اقرار نہیں کیا، لہذا جہنم میں ہی جاؤ۔ بلکہ یہ روایت موجود ہے، امام قرطبی نے اس کو تذکرہ میں نقل کیا، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے صحیح مسلم کے اندر امام مسلم بھی لائے۔ مفہوم اس حدیث پاک کا یہ ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین، اب یہ فرق دیکھیے گا اس امت کا کہ اللہ نے اس امت کو کیا شرف عطا فرمایا، یعنی آپ مسلمان ہیں تو یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کے مسلمانوں سے، حضور کی امت کے مسلمانوں سے ایک ایک یہودی اور ایک ایک نصرانی کو فدیہ اتار کر یہ فرمائے گا کہ اس مسلمان کی جگہ، اس کلمہ پڑھنے والے کی جگہ جہنم میں تو جائے گا اور تیری جگہ جنت میں یہ جائے گا۔ سبحان اللہ، سمجھا رہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فدیہ اتارے گا۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ جو جان بھی اس دنیا میں آتی ہے نا، جو جان بھی اس دنیا میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے لیے آخرت میں دو ٹھکانے مقرر کرتا ہے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اگر کلمہ پڑھا، مسلمان رہا اور اسی ایمان پر اس کا وصال ہوا تو جنت والا ٹھکانہ ملے گا۔ لیکن خدا نہ خواستہ کلمہ نہ پڑھا، مسلمان نہ ہوا، یہودی نصرانی تھا، مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے اور سرکار کے آخری نبی رسول ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگرچہ مسلمان تھا، اب جنت میں گیا ہے، جہنم والا ٹھکانہ بھی تو اللہ نے اس کا مخصوص کیا تھا نا، تو وہ خالی پڑا، وہ کہاں جائے گا؟ اسی طرح جو بندہ مسلمان نہیں ہوا لیکن پیدائش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک جگہ تو مقرر فرمائی تھی نا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو یہ دے گے، لیکن اب وہ جہنم میں چلا گیا، یہ جنت والا حصہ اس کا خالی ہے، تو یہ کس کو دیا جائے گا؟ اس پر علماء فرماتے ہیں اس روایت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جہنم میں جو جگہ، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا، جہنم میں اس نے جس جگہ پر جا کے سزا پانی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا چونکہ یہ جنت میں آ گیا رب کی رحمت سے، وہ جگہ خالی ہے، تو اللہ ایک یہودی نصرانی کو اس کے حصے کی جہنم کا وہ حصہ بھی اس کو دے دے، یہودی نصرانی کو، اور اس کے حصے کی جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو جنت میں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کے حصے کی بھی جنت اس کو عطا فرمائے۔ یہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شرف، اور رب العالمین نے اس امت پر بڑا کرم فرمایا، لیکن امت اجابت پر یہ فرق سمجھنا، اس امت پر جو کلمہ پڑھتے ہیں